اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الشہادات کے پہلے باب ما جاء فی الشہداء ایہم خیر کے درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 170 ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الشہداء ایہم خیر، یہ باب گواہوں کے بیان میں ہے کہ ان میں سب سے بہتر کون ہے۔ وبه قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن عبد الله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابیہ عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابی عمرة الانصاری عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی انصاری نے، انہوں نے روایت کی معن سے، معن نے روایت کی مالک سے، مالک نے روایت کی عبداللہ ابن ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عثمان سے، انہوں نے حضرت ابو عمرۃ الانصاری سے، انہوں نے حضرت زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر الشہداء، کیا میں تمہیں گواہوں میں سے سب سے بہتر گواہ نہ بتاؤں؟ الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألها، سب سے بہتر گواہ وہ ہوتا ہے جو گواہی کے مطالبے سے پہلے ہی گواہی دے دے۔ وبہ قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک وبہ قال ابن ابی عمرۃ ھذا حدیث حسن۔ اسی طرح میں روایت کی احمد بن الحسن نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن مسلمہ سے، انہوں نے مالک سے، اور اسی طرح انہوں نے کہا ہے ابن ابی عمرۃ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ واکثر الناس یقولون، اور اکثر لوگ نے ان کو اس طرح پڑھا ہے عبد الرحمن ابن ابی عمرہ۔ واختلفوا علی مالک فی روایت ھذا الحدیث، اختلاف کیا ہے امام مالک کے اوپر اس روایت میں۔ فروا بعضهم عن ابی عمرۃ، بعض نے اس کو عن ابی عمرۃ نقل کیا ہے، وروا بعضهم عن ابن ابی عمرۃ، یعنی اختلاف اس میں آیا ہے کہ بعض ابو عمرہ کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور بعض ابن ابی عمرہ نقل کرتے ہیں۔ وہو عبد الرحمن ابن ابی عمرۃ الانصاری، یہی راوی ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر روایت کے آخر میں اس کے اوپر بحث کریں گے۔ وہذا اصح عندنا، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی عمرہ انصاری یہ پڑھنا یہ اصح ہے میرے نزدیک، لأنہ قد روی من غیر حدیث مالک، کیونکہ امام مالک کے علاوہ دیگر روات سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ عن عبد الرحمن بن ابی عمرۃ عن زید بن خالد وقد روی عن ابی عمرۃ عن زید بن خالد غیر ھذا الحدیث، اس سند کے ساتھ۔ وہو صحیح ایضا، اور یہ بھی صحیح ہے۔ وابو عمرۃ هو مولا زید بن خالد الجہنی، ابو عمرہ یہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ ہے۔ وَلَهُ حدیث الغلول لأبی عمرہ، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی ابو عمرہ غلول کے بارے میں، یعنی مال غنیمت میں خیانت کی حدیث روایت کرتے ہیں۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں جی۔
وبه قال حدثنا بشر بن آدم ابنة أزهر السمان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة قال حدثني زيد بن خالد الجهني رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی بشر بن آدم ابنت اظہر السمان نے، انہوں نے روایت کی زید بن الحباب سے، انہوں نے کہا کہ مجھے روایت کی ابی بن عباس ابن سہل ابن سعد نے، انہوں نے کہا کہ مجھے روایت کی ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عمرو ابن عثمان سے، انہوں نے روایت کی خارجہ ابن زید ابن ثابت سے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن ابن ابو عمرہ سے، انہوں نے روایت کی حضرت زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خیر الشہداء من ادى شہادتہ قبل ان یسألہا، گواہوں میں سب سے بہترین گواہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے گواہی طلب کیے جانے سے پہلے ہی وہ از خود گواہی دے دے. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے اس طریق کے اعتبار سے. جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک میں بہترین گواہ کا ذکر آیا ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لے کہ یہ ابواب جو ہم انشاءاللہ العزیز اب یہاں پر مزید پڑھیں گے، اور یہ جو باب آج ہمارے درس میں ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھا اور ابھی تفصیلاً پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، تو یہ ابواب الشہادات میں سے ہے. شہادتن کی جمع ہے، گواہی دینے کو کہتے ہیں. معنی یہ ہے کہ جس واقعے کا انسان نے مشاہدہ کیا ہو تو اس کی گواہی دینا کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح ہوا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، دوسرے نے یہ کیا تھا، اس کو گواہی دینا کہتے ہیں. تو اگر بغیر دیکھے ہی کوئی گواہی دے یا جو دیکھا ہوا ہو وہ گواہی نہ دے بلکہ کچھ اور اپنی طرف سے اس میں اضافہ کمی بیشی کرے تو اسے پھر جھوٹ کی گواہی کہا جائے گا، جسے شہادت الزور کہا جاتا ہے، جس کی بہت ہی وعید احادیث مبارکہ میں اور مذمت بیان کی گئی ہیں. اب یہاں پر اس حدیث مبارک میں اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین گواہ وہ ہیں جو گواہی کے مطالبے سے پہلے خود ہی شہادت دے دے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی 3 تعویلیں کی ہیں. پہلی تعویل انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک اس شخص کے بارے میں ہے جو کسی انسان کے کسی حق کا گواہ ہے، لیکن اس انسان کو معلوم نہیں کہ یہ بندہ، یہ شخص یہ میرے حق کا گواہ ہے. تو اب یہ شخص خود سے اسے بتاتا ہے کہ بھائی تمہارا یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ حق ہے تمہارا، تو میں اس کا گواہ ہوں. تو یہ شخص بہترین گواہ ہے جو اس انسان کے حق کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گمشدہ حق کو وہ زندہ کرنے کا ذریعہ بنا ہے. دوسری تعویل امام نووی رحمہ اللہ نے جو اس کی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص گواہی دے تو یہ گواہی اس نیت سے دے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب ملے. شہادت الحسبہ اسے کہا جاتا ہے، اور اس سے وہ گواہی مراد ہوتی ہے کہ جو انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بغیر کسی مطالبہ کے اور بغیر مدعی کے دعویٰ کے خود ہی اہل حق یعنی قاضی کے سامنے وہ اس کی شہادت پیش کر دے. تو اس میں گویا کہ یہ شاہد ذو جہتین ہوتا ہے، یعنی بیک وقت یہ مدعی بھی ہو سکتا ہے اور شاہد بھی ہوتا ہے کہ قاضی کے پاس جا کر یہ بات جب اقرار کرتا ہے، گواہی دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ یہ گواہی صرف اور صرف حقوق اللہ میں قبول ہوتی ہے،
حقوق العباد میں نہیں. حقوق اللہ مطلب حد شرب خمر، حد زنا نعوذ باللہ، زکوٰۃ، عتاق، وصیت، طلاق، یہ چیزیں خلا وغیرہ رضاعت ان میں. کیونکہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی کوئی شہادت ہو تو اس کو چاہیے کہ اس شہادت کو قاضی کے سامنے جا کر بیان کر دے، قاضی کے دربار میں گواہی دے، قاضی کی عدالت میں جا کر گواہی دے. تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے کہ گویا یہ اس کے پاس ایک طرح سے امانت ہے، تو اس نے گویا اپنی امانت ادا کر دی. اسی وجہ سے اس حدیث مبارک میں اس کو خیر الشہداء کہا گیا ہے. تیسری تعویل امام نووی رحمہ اللہ نے جو کی ہے تو اس کا وہ یہ ہے کہ بھئی جب اس سے گواہی کا مطالبہ کیا جائے، جو عینی شاہد ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، اس سے جب گواہی کا مطالبہ ہوتا ہے تو پھر وہ ٹال مٹول سے کام نہیں لیتا لعلہ نہیں کرتا، بس فوراً ہی شہادت دے دیتا ہے. طلب کے بعد ادائے شہادت میں وہ تاخیر نہیں کرتا. اور اس کو جلدی ادا کرنے کو جو ذکر کیا گیا حدیث مبارک میں کہ قبل اس کے کیس سے مطالبہ کیا جائے، تو یہ بطور مبالغہ کے کہا گیا ہے کہ گویا کہ مطالبے کے بعد فوراً اس کا شہادت دینا یہ ایسا ہے کہ جیسے ابھی اس سے مطالبہ ہوا ہی نہیں اور خود سے ہی اس نے جا کر وہ شہادت دے دی. اب عزیز طلباء کرام، یہ تین تعویلیں تو امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، لیکن یہاں پر ایک اشکال آتا ہے، ایک شبہ وارد ہوتا ہے. وہ شبہ یہ ہے کہ ماقبل میں ہم نے روایات پڑھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے اس کی کہ کسی سے گواہی طلب نہیں کی گئی ہوگی اور وہ گواہی دے، تو اس میں اس کی مذمت آئی تھی. یہاں پر اس کو خیر الشہداء کہا گیا، اس کی مدح کی گئی، اس کی تعریف کی گئی، تو بظاہر دونوں احادیث میں تعارض ہے. تو اس کے لیے شارحین محدثین حضرات نے جو مذمت والی روایات ہے جو ماقبل میں گزر چکی ہے اس کی کچھ تعویلیں فرمائی ہیں. پہلی تعویل یہ کی ہے کہ دیکھیے مذمت والی جو احادیث ہے نا، تو اس میں ان لوگوں کی گواہی کا ذکر ہے جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یعنی جن کی بات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، حالانکہ جھوٹی گواہی کا ان سے کسی نے مطالبہ کیا بھی نہیں ہوتا ہے، پھر بھی وہ خود سے آ کر جھوٹی گواہی پیش کرتے ہیں. دوسری تعویل بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ حدیث مذمت میں اس شاہد کی گواہی کی مذمت ہے کہ جو شہادت دینے کا اہل ہی نہ ہو، کیونکہ گواہی آپ انسان تبھی دے گا جب اس میں اہلیت پائی جائے گی. اب ایک بندہ سرے سے اس میں گواہی دینے کی اہلیت ہی نہ ہو، اب وہ گواہی دے تو یہ حدیث مبارک میں اس کی مذمت ہے. اور تیسرے نمبر پر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیے مذمت والے احادیث میں ان لوگوں کی مذمت، ان گواہوں کی گواہی کی مذمت بیان کی گئی ہے جو صرف اور صرف شرارت اور فساد کی وجہ سے بغیر مطالبے کی ہی شہادت دے دے. اب چاہے وہ شہادت واقعے کے مطابق ہو یا خلاف واقعہ ہو، لیکن ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے، جو ان کا مطلوب اور مقصود ہوتا ہے، وہ صرف شرارت اور فساد ہوتا ہے. اسی کو وہ کرنے کے لیے وہ یہی سارا سب کچھ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس کی مذمت بیان فرمائی ہے. اب آتے ہیں جی یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک لمبی بحث کی ہے اس حدیث کی سند پر، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ سے معن ابن عیسیٰ نے روایت کی ہے، اور وہ حضرت زید ابن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے راوی کا نام ابو عمرہ انصاری بتاتے ہیں، لیکن یہ نام صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام مالک کے دوسرے شاگرد عبد الرحمن ابن مسلمہ وہ اس راوی کے نام میں ابن بڑھاتے ہیں، عن ابن ابی عمرہ. یہاں پر یہ جو پڑھا ہم نے تو وہ ابن بڑھاتے ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَنَا، کہ یہ میرے نزدیک صحیح ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. ابو عمرہ ان کے لڑکے کا نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن ابن ابی عمرہ. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے
عبد الرحمن یہ حدیث روایت کرتے ہیں، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر روات سے بھی یہ روایت مروی ہے اور وہ عبد الرحمن کے نام سے صراحت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ابو عمرہ انہوں نے یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ ہے. یہاں پر جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلول کے بارے میں حدیث نقل کی ہے، تو وہ ابو داود شریف میں بھی موجود ہے، نسائی میں بھی ہے، اس کی تخریج کی ہے ان کتابوں نے. وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر ایک صاحب کا انتقال ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علی صاحبکم، یعنی اپنے اس دوست کی نماز جنازہ پڑھ لو. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار کیا. اب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صاحبکم غل فی سبیل اللہ، کہ تمہارے اس ساتھی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے. چنانچہ جب اس کا سامان چیک کیا گیا تو اس کے سامان میں چند مہرے ملے جو 2 درہم کی مالیت کی بھی نہیں تھے. اب اس نے اس میں خیانت کر کے اپنے پاس رکھ لی تھی. تو یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ روایت ابو عمرہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. تو بہرحال کلام کا حاصل یہی ہے کہ ابو عمرہ والی روایت جو سند ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ نام صحیح نہیں ہے. ہاں ابن ابو عمرہ والی روایت یہ صحیح ہے، کیونکہ ان کا نام پورا عبد الرحمن ابن ابی عمرہ وہ یہی آتا ہے الانصاری. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.